Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to able welcome those of you that have been with us for a long time, as well as those who are new ones. Before I declare our workshop open, I would like to express my sincere appreciation to Fawzi Foundation, Ms. Fawzia Zaki from Houston, USA, Salim Khan Shirani, Virginia, USA, Mrs. Nuzhat Saeed, Maryland, USA, as we could not have been done today's workshops or the workshops without them, without their support. We thank you and welcome our today's chief guest, Professor Dr. Iqbal Afridi and Ms. Fawzia Mushtaq, our well-known veteran actor, Ms. Sabi Arsh of Venus TV channel, and I welcome our trainer, Mr. Usman Butt from Level Up and Solution for People, and our speaker, Mrs. Shanaz Gulzar, an advocate. Now we start our first presentation on stress relief, neurotransmitters, importance in our daily life. But before that, we will start our program with Hamd Bari Taala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वद्दुहा, आफताब की रोशनी की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की तारीकी की जब छा जाए। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ा और न तुमसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली हालत यानी दुनिया से कहीं बेहतर है। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अलम यजिदक यतीमन फआवा, भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। ववजदक ضالًا फहदा, और रास्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया। ववजदक आइलन फअगना, और तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो तुम भी यतीम पर सितम न करना। वअम्मस साइल फला तन्हर, और मांगने वाले को झिड़की न देना। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज की जो हमारी क्लास कह लें, वर्कशॉप कह लें, वो थोड़ी सी पिछली वर्कशॉप से डिफरेंट है। पिछली ब्यूटिशियन थी और कुकिंग की थी। आज प्रोफेशनल एंड करियर ओरिएंटेड है। कोई बता सकेगा कि हम क्यों इसको थोड़ा डिफरेंट कह रहे हैं? जो काम होता है उसकी इनपुट अच्छी होती है या बुरी? अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हो या आप कोई भी जॉब करते हैं, तो क्या आपकी उसका जो आउटकम है वो अच्छा होता है या बुरा? बुरा। तो इसलिए हमने कहा थोड़ी सी टिप्स आपको देते हैं। पहले आप ये मेरी प्रेजेंटेशन देखिए और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। क्योंकि आपकी एक हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल के अंदर ये दो केमिकल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, जिसकी कमी बेशी से आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसको प्रॉपर करने से आप किस तरह एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो इसी बात पे आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। सो व्यूअर्स, एक केमिकल जो ब्रेन में होता है उसको कहते हैं डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो आपको हेल्प हैं रेगुलेट करने में आपकी डिफरेंट
आपकी डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को। डोपामिन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंसान की फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। सेरोटोनिन जो है वो आपके इमोशंस, इनफैक्ट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका प्रोसेस इस तरह से है कि सेरोटोनिन जो केमिकल है वो कैरीज करता है मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स, बॉडीली फंक्शंस को। डोपामिन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंसान की फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। सेरोटोनिन जो है वो आपके इमोशंस, इनफैक्ट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका प्रोसेस इस तरह से है कि सेरोटोनिन जो केमिकल है वो कैरीज करता है मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स जो कि ब्रेन में होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, आपकी पूरे जिस्म में। सेरोटोनिन का जो मेन की रोल है वो है बॉडी फंक्शन में मूड को अच्छा रखना, अच्छी नींद लेना, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना, वूंड हीलिंग में मददगार होना, आपकी बोन हेल्दी रहें, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और मैरिटल लाइफ जो है हस्बैंड एंड वाइफ की वो प्लेजरेबल बनाता है। डोपामिन जिसे डीएबी कहते हैं उसका जो मेन रोल है वो है रिवॉर्ड और मूवमेंट रेगुलेशन जो कि ब्रेन में चल रही है। डोपामिन की जो प्रोडक्शन है वो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जिसे बॉडीज में मौजूद होता है और वहाँ से ये रिलीज करता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ये एक मेजर कंपोनेंट है ब्रेन का जिसे रिवॉर्ड सर्किट भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ग्रे मैटर होता है जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब विच इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस और इसका भी बड़ा रोल होता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल फंक्शंस में। अब आपको बताती चलूँ कि ये जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इस चीज़ में प्रमोट करते हैं आपको कि आपका जो मूड है उसको खुशगवार रखें, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आए, यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स को और सैडनेस को दूर करता है। तो सोचें कितना इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेरोटोनिन है इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है और डोपामिन जो है वो आपको अच्छा फील कराता है। ऑक्सीटॉक्सिन इज़ अ कडल हार्मोन, यानी कि अब हक करने को आपका दिल करता है। अब मैं आपको जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन को इंक्रीज करता है लेवल बगैर किसी मेडिकेशन के। नंबर 1, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे ईच डे आपका इम्प्रूव्स करेगा ओवरऑल मूड को। फिर आपने स्पेंड करना है टाइम नेचर के साथ। जो नेचर हासिल कर सकते हैं, आप पार्क में चले जाएं, आपके घर के सामने कोई ग्रीनरी नज़र आ रही है, आपके घर में आप प्लांटिंग करें, उससे नेचर को लें। आप आसमान पे देखिए, किसी तरफ भी जो नेचर भी उसमें अपने आप को थोड़ा टाइम लगाएं। न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, गुड न्यूट्रिशन। मेडिटेशन में मेडिटेशन आती है और बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए द बेस्ट थिंग कि हम नमाज 5 वक्त की पढ़ें, वो हमारी मेडिटेशन बेस्ट है। ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंकफुलनेस, आप खुश हो, कोई अच्छी अचीवमेंट है या कुछ, तो उसका आपके अंदर उस अचीवमेंट के खुशगवारी आनी चाहिए। फिर
آئلز ہوتے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے پکٹورلز میں بھی ڈفرینٹ آئلز ہوتے ہیں. اس ڈیفینیٹلی ہر انسان جب تک بامقصد زندگی نہیں گزارے گا وہ اس کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. ہیلدی لائف سٹائل کے لیے آپ کے پاس آبجیکٹیوز اور گولز ہونے چاہیے، اور جب وہ اچیو ہو جائیں تو اس پہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی. دین another thing, ہیپی میموریز. ہمیشہ جو آپ کی دیکھیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، مگر ایسا میں کہہ ہی نہیں سکتی کہ زندگی میں صرف اللہ نے ہمیں دکھ ہی دکھ دیے. ہمارے پاس خوشی کے چاہے کچھ ہی لمحات، کچھ ہی ٹائم ہو، اس کو یاد کرنا بہت ضروری. یہ نیچرلی آپ کا ڈوپامین اور سیروٹونن لیول کو انکریز کرے گا. تو ہیپی مومنٹس آپ کا خزانہ ہے، آپ کو خوش رکھنے کا، پازیٹیوٹی کی طرف لانے کا. اور جو طریقے ہیں نیچرل وے جس سے آپ ڈوپامین لیول اسپیشلی انکریز کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ڈائٹ ہے وہ ہائی ان میگنیزیم اینڈ ٹائروسین رچ فوڈ، یہ بھی پکٹورل فارم میں ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں. یہ ہیلپ کرتی ہے بلڈنگ بلاکس آف ڈوپامین پروڈکشن. اور ٹائروسین جو ہے وہ امائنو ایسڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے امائنو ایسڈ کے بھی کیا کیا فائدے ہیں. انگیج کریں ایکٹیویٹیز میں جو آپ کو خوش کرتی ہیں، آپ کو ریلیکس کرتی ہیں. یعنی کہ کوئی وہ ایکٹیویٹیز آپ کریں مختلف قسم کی، یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنے اوپر وہ ایکٹیویٹیز سوار کر لیں جس میں آپ خوش نہیں ہوتے، آپ ریلیکس نہیں ہوتے. تو دے آر سو مینی ایکٹیویٹیز، مگر وہ ایکٹیویٹیز جو آپ پیشنیٹ ہے جس کے بارے میں آپ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، آپ اس سے ریلیکس بھی ہوتے ہیں، آپ اس سے تھکتے نہیں ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو انگیج کریں. یہ بھی آپ کا ڈوپامین لیول بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہوگا. اب ہم فوڈ کی طرف آتے ہیں. میں 7 طرح کے فوڈز آپ کو بتاتی ہوں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے سیروٹونن لیول کو ہائی کرنے میں. ایگز، انڈے، پروٹین بہت ہوتا ہے انڈے میں. سگنیفیکنٹلی یہ بوسٹ کرتا ہے آپ کا بلڈ پلازما لیول آف ٹرپٹوفین اکارڈنگ ٹو 2015 کی ریسرچ. چیز زبردست، آئی تھنک سے سبھی کو پسند ہوگی. چیز کہتے ہیں موٹا کرتے پر ایک مقدار کے اندر دیکھتے. از another source of tryptophan, again an amino acid, اور یہ نیڈ کرتا ہے اسپیشلی نارمل گروتھ آف انفنٹس کے لیے بھی. ماؤتھ واٹرنگ پائن ایپلس، آئی لو پائن ایپلس. ٹوفو جو ہے وہ ہوم میڈ بنایا جا سکتا ہے جس کو ہم پنیر کہتے ہیں. سیلمن یہ ایک رچ پروٹین فش ہوتی ہے جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. نٹس اینڈ سیڈس. ٹرکی بہت کم ہمارے ملک میں کھائی جاتی، مگر ٹرکی آپ سوچئے کہ یہ آپ کا انکریز کرتی ہے ڈوپامین لیول. نٹس اینڈ سیڈس میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب یہ وہ 7 ڈوپامین بوسٹنگ فوڈز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. نان ویجیٹیرین فوڈ میں آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں. دین ویجیٹیرین پروٹین، ملک اینڈ ڈیری، چاکلیٹ، اسٹرابیریز، کافی. یہ نہیں کہ کافی بہت زیادہ پی لیں کہ بلڈ پریشر ہی ہائی ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو اگین سمجھ آئی. آج کا آغاز ہیپی موڈ میں آئیں گے، خوشگوار موڈ میں آئیں گے تو سمجھ بھی چیزیں زیادہ آئیں گی. اور خالی سمجھ نہیں آئیں گی، ہمارا مقصد ہے یہاں سے جب آپ جائیں تو ایک خوشی کا عنصر لے کے جائیں. نیورو ٹرانسمیٹر کیا چیز ہے؟
برین ہمیں کنٹرول کرتا ہے. برین کیا کرتا ہے؟ دل سے تو کنٹرول نہیں ہوتی نا باڈی. باڈی کس سے کنٹرول ہوتی ہے؟ مائنڈ سے. اور مائنڈ میں جو ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان میں سے آج ہم نے کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کی ہے جو آپ کی زندگی میں انرجی، خوشگواری لے کر آتے ہیں، سیڈنس کو ختم کرتے ہیں. وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 سیروٹونن، نمبر 2 ڈوپامائن اینڈ آکسیٹوسن. آکسیٹوسن سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ بچوں کو گلے لگاتے ہیں، ایک اچھی فیلنگ ملتی ہے نا. when you hug someone، ایک ہلکا سا کسی کو تھپکی بھی دے دیتے ہیں، فیلنگ ایک اگلے کو اچھی ملتی ہے تو وہ ریلیز ہوتا ہے. نمبر 2. نمبر 4 رات کی نیند سے کون سے والے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو، جس کی وجہ سے نیند اچھی ہوتی اور آپ صبح فریش اٹھتے ہیں. اگر آپ رات کی نیند پراپر نہیں لیتے تو سمجھ لیں آپ کا دن بیکار ہے. دن میں آپ 8 گھنٹے سوئیں، 4 گھنٹے سوئیں، بالکل بیکار ہے. بیکاز رات کی نیند سے میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے. بہت سے لوگ سو نہیں پاتے ہیں تو ڈاکٹرز میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں جس کے اندر انکریز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم خود کی نیند لیں، پراپر نیند لیں. میں آپ کو آج اتفاق سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ قرآن شریف میں 4 مختلف جگہوں پہ آیتیں ہیں جو ہماری صحت کو اچھی کرتی ہیں. اگر ہم ان 4 آیتوں کے پہ عمل کریں، بہت سمپل بات ہوتی تھی. اس میں نیند کا بھی تھا کہ رات کی نیند لینی، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ بے معنی نہیں ہے. اس کے پیچھے مقصد ہے ہر چیز جو کہ ایک انسان کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے. اگر اللہ پاک نے ڈونٹ کہا ہے کسی بات پہ تو وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو نقصان دہ ہے. اس لیے ڈو اینڈ ڈونٹ جو اللہ کے بنائے ہوئے وہ ہماری لائف کے لیے اچھی. یہ پوری ویڈیو آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. ٹائم کی اس کی وجہ سے میں آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. آپ جا کے اس کو گو تھرو کیجیے گا اور اپنی زندگی میں بہتری لائیے گا. جیسے کہ کہا کہ آج کل ونٹرز ہیں، ونٹرز میں کتنے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ڈپریشن ہوتا ہے، ڈاؤن فیل کرتے ہیں. ڈپریشن یعنی کہ سیویئر ٹائپ کا ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ کہا کہ آپ سن لائٹ نہیں لیتے. سن لائٹ لینا بڑا ضروری ہے. ایون گرمیوں میں لوگ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. جب اے سی میں بیٹھتے ہیں ہماری ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں؟ ہماری ہڈیاں اس لیے کمزور ہوتی ہیں کہ اس میں کیلشیم نہیں ہو رہی ہے، کیلشیم کی ایبزاربن بھی نہیں ہو رہا، تو آپ کی تو ہڈیاں کمزور ہوں گی. تو جو اللہ پاک کی جو سن لائٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. تو یہ ہم نے آج آپ کو بس ٹو اسٹارٹ وتھ کہ میٹ یور ہیپی کیمیکلس. اور یہ کہاں سے ریلیز ہو رہے ہیں؟ مائنڈ سے. اینی کویسچن؟ تو پھر میں تھینک یو سو ویری مچ. میں نے کہا ایک اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک اسٹارٹر دے دوں ایپوٹائٹ کے طور پہ. تو اگر آپ کو یہ ایپوٹائٹ اچھا لگا تو ذرا بتائیے گا. تھینک یو سو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو. اب آج کا ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے بہت ہی ایکسپیرینسڈ اسپیکر، ٹرینر جنہوں نے IBA سے کیا ہوا ہے اپنی ایجوکیشن. 15-20 سال کا ان کا تجربہ ہے اور اب ان کی اپنی کمپنی ہے لیول اپ سولوشنز کے نام سے. اور آج میں دعوت دیتی ہوں مسٹر عثمان بٹ. آپ کی تالیوں میں، بھرپور تالیوں میں ان کو خوشامدید کیجیے. اور جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ان کا وہ ہے کون سا عثمان صاحب؟ جو آپ بولیں گے. ایکسلنٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، پہلا ٹاپک ہے ایکسلنٹ مائنڈ سیٹ. یہ آپ سے انٹریکٹیو رکھتے ہیں سیشن. ٹھیک ہے، پیچھے آپ کو چلیں گی ویڈیوز، مگر عثمان صاحب جو ہیں آپ سے انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے اور امید کرتی ہوں آپ یقیناً بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. عثمان صاحب the stage is all yours.